بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ کل یہ بتایا گیا تھا کہ جب تک ہم خود ہی آگے نہیں بڑھیں گے کسی چیز کو لے کر وہاں تک ہماری اصلاح نہیں ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو تو آہستہ آہستہ ہمارے اندر جو نیکیوں کی کمی ہے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ نماز کی پابندی نہیں ہے تو وہ پابندی کرنے کی کوشش کریں، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی نہیں ہے تو وہ پوری کرنے کی کوشش کریں، تسبیحات وغیرہ کی ہے، اور ہر چیز کو الگ الگ بتانا اس وجہ سے کہ وہ بات لمبی ہو جاتی ہے اور مقصد تو آپ کا حضرات کے سامنے ہے۔ یہ موجودہ کیا ہے واٹس ایپ کی وجہ سے یا موبائل کی وجہ سے پتہ نہیں بات یہاں کہیں ہو اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے اور کیا ہوتی ہے۔ ابھی کیا لندن آکسفورڈ یونیورسٹی سے کسی عالم کا، کسی بڑے آدمی کا فون آیا تھا کہ گزشتہ کل تم نے چہرے کی 3 چیزیں بتائی تھی۔ تمہیں یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ چہرے میں کان ہے، آنکھ ہے اور منہ ہے، یہ 3 چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بہت قیمتی بنائی ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ کان سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو اور اس قسم کی چیزوں کو سنتے ہیں تو سننے کی وجہ سے دل میں ایک قسم کا نور پیدا ہوتا ہے۔ آنکھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کے ذریعے سے جو دیکھنے کی چیزیں ہیں، قرآن پاک کو دیکھو گے تو صرف دیکھنے ہی سے ثواب ملے گا، کعبہ شریف کو دیکھو گے تو جتنی دیر دیکھتے رہو گے ثواب ملے گا، ماں باپ کو دیکھو گے، حالانکہ ہم ماں باپ کو دیکھتے ہیں لیکن محبت سے ماں باپ کو دیکھا تو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ کتنی چیزیں اچھی ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے، اور زبان سے تو بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان 3 چیزوں کو ذکر کر کے چھوڑ دیا، اس کو پوری تفصیل سے بیان کرو، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو اب وہ ان کے ہر ایک کی تفصیل کر کے منہ کے 2 فائدے ہیں، اگر اچھے طریقے سے استعمال کرو تو یہ منہ تم کو بہت اونچی جگہ پر لے جائے گا، اللہ کی رضامندی کے کام پر لے جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی ایک بات کرتا ہے اور اس بات کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، معمولی سمجھتا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کو وہ بات اتنی پسند آتی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے محبوبوں میں شمار کر لیتا ہے، جنت کا حقدار اس کو قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور بعض مرتبہ اس کی زبان سے کوئی کلمہ ایسا نکل جاتا ہے جس کی اس کے نزدیک تو کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کے یہاں اس کی اتنی اہمیت ہے، وہ اتنا برا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا ایمان چلا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو کل وہ بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ بھائی ہمارے اندر جو ہے دیکھنے کی چیزیں ہیں، مثلاً بعض چیزیں ایسی ہے کہ اس کو دیکھنا نہیں چاہیے، دیکھنا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، اس سے بچنے کی کوشش ہے۔ تو اس کے اوپر یہی 3 چیزیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اور بھی 2 چیزیں ہیں کہ ان 5 چیزوں سے اگر آدمی پوری طریقے سے محفوظ ہو جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور یہ چیزیں کوئی مشکل نہیں ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، گالی گلوچ ہے وغیرہ بتایا تھا یہ۔ اس کے بعد مولانا نے کہا تھا کہ جو تمہارے معمولات جو تم نے طے کر لی ہیں اس کے اوپر پوری طریقے سے گامزن ہو جاؤ، اس کو پوری طریقے سے مضبوط ہو جاؤ کہ اب وہ ہمیں کرنے ہیں، سمجھ میں آئے نہیں؟ آگے بڑھنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا۔ اب کوئی چیز متعین کر کے آگے بڑھ گئے تم تو اس کے کرنے کے ساتھ ساتھ اب دین بھر کا جو ماحول ہے، اس دین بھر کے کاموں میں، دین بھر کے ماحولوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جتنی دیر ذکر کی مجلس ہوتی ہے، جتنی دیر ذکر کرتے ہیں، جتنی دیر تلاوت کرتے ہیں، جتنی دیر نماز پڑھتے ہیں، جتنی دیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی دیر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں وہاں تک تو ہم بہت اچھے رہتے ہیں، اور جہاں وہ چھوڑ دیا، جہاں وہ پورا ہو گیا، جہاں وہ بند ہو گیا کہ پھر ہماری وہی پرانی حالت اور پرانی چیزیں شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے جو کچھ نور کمایا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا نور ضائع ہو جاتا ہے۔ آج کل ہماری حالت تو یہی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایسا طریقہ چھوڑ دو
اس کی جگہ پر اگر تمہیں موقع ملے تو پھر اس صورت میں تم شکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتنے انعامات کیے ہیں، کتنے احسانات کیے ہیں، اور ان انعامات اور احسانات کا تم سے شکریہ بھی ہو رہا ہے یا شکریہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اور بات بالکل صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے انعامات اور جتنے احسانات ہمارے پر ہو رہے ہیں، ہم سے ان کا شکریہ بھی ادا نہیں ہو رہا ہے، اور یہ ہماری سب سے بڑی کوتاہی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ایک مول صاحب تھے، ان کی کڈنی خراب ہو گئی، اور کڈنی خراب ہونے کی وجہ سے جو پریشانیاں آتی ہیں وہ پریشانیاں شروع ہو گئی، ڈائلیسس کی ضرورت پیش آ گئی۔ سمجھ میں آ گیا؟ پھر ڈائلیسس کرانے میں جو پریشانیاں ہوتی ہے، جو تکلیفیں ہوتی ہے، وہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ سمجھ میں آ گیا؟ ان کی عادت کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ مول صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی کڈنی دے رکھی ہے، ہم نے دیکھی نہیں لیکن ہے، ہمارے بدن میں ہے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ نے اس کڈنی میں ایسے ایسے سیکشن، ایسی ایسی حالت، ایسی ایسی اجزاء، ایسے ایسے اس میں رگیں پیدا کر رکھی ہے کہ ہمارے بدن میں سے جو مضر، تکلیف دینے والا پانی ہوتا ہے اس پانی کو کھینچ کر نکال دیتا ہے، اور اچھا پانی ہوتا ہے اس کو باقی رکھتا ہے۔ یعنی ایک چھلنی ہے، اس چھلنی میں ہمارا خون ہر وقت کیا چھلتا رہتا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ایسیڈ ہے یا مضرت رسا چیزیں ہیں وہ پیشاب کے راستے سے نکل جاتی ہے، اور جو وٹامنس ہے وہ سارے کے سارے باقی رہتے ہیں۔ ڈائلیسس کیا جاتا ہے، اس میں مصنوعی طور پر خون کو صاف کیا جاتا ہے، لیکن ان میں ان سے یہ چیزیں نہیں رکھی جاتی۔ اس وجہ سے ڈائلیسس کرتے وقت جب وہ خون کو صاف کرتے ہیں تو خون کو صاف کرنے کے ساتھ بہت سارے وٹامن بھی نکل جاتے ہیں، اس وجہ سے ڈائلیسس کے بعد وہ کمزوری محسوس ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ پیشاب کرنے کے بعد کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوتی، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آٹومیٹک اس میں یہ صلاحیت رکھی ہے۔ تو وہ مول صاحب کہہ رہے تھے کہ 12 ہم نے پیشاب کیا، لیکن پیشاب کرنے کے بعد ایک مرتبہ بھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ حالانکہ حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ الحمدللہ الذی عافانی، الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اذیت والی جو چیزیں ہیں اس کو لے لی۔ الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت عطا کی، کوئی تکلیف نہیں، پیشاب کر کے پاخانہ کر کے نہ ضعف محسوس ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے۔ جو جو مضرت کی چیزیں ہیں آٹومیٹک اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دیتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ہمیں شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اور جب وہی نعمت چھین جاتی ہے تو ہزاروں روپے خرچ کرنے کے بعد ڈائلیسس کرانی پڑتی ہے، اور پھر اس صورت میں وہ سہولتیں حاصل نہیں ہوتی۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہمیں دے رکھی ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے کووڈ کا جو سلسلہ ہوا تھا اور اس میں آکسیجن کم ہو گیا تھا، سمجھ میں؟ اب دیکھو اللہ جل جلالہ و من والہ نے آکسیجن کتنا سہل، کتنا آسان اور کتنی کیا ہے سہولت کے ساتھ میسر کر رکھا ہے۔ یہی تھوڑی دیر کے لیے اگر آکسیجن نہ ہو، سمجھ میں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی دنیا میں باقی نہ رہے۔ چنانچہ یہاں کووڈ کے سلسلے میں آپ حضرات نے دیکھ لیا، سمجھ میں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آکسیجن کو چونکہ ہر وقت اس کی ضرورت رکھی ہے، اس وجہ سے اس کے لیے ایک بھی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنا آکسیجن چاہے سانس لو اور آکسیجن لو، ہمارے یہاں کوئی کمی نہیں۔ اور اوپر میں ہو 25 منزلے میں ہو 36 منزلے میں ہو، وہاں پر بھی اس کو آپ کو اسی طریقے سے سپلائی ملے گی، اور تہہ خانے میں جاؤ وہاں پر بھی تم کو اسی طریقے سے سپلائی ملے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔
لیکن کبھی ہم اس کو نہ سوچتے ہیں، نہ اس کے متعلق غور کرتے ہیں، نہ کبھی اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اسی طریقے سے ہر چیز کو دیکھو، آنکھ ہے، اس آنکھ میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ پلک جھپکتے رہتے ہیں۔ سمجھ میں چشمے والے جانتے ہیں کہ بارش کے موقع پر ان کو کتنی پریشانی آتی ہے، بارش کے چھینٹے اس کے اوپر پڑ جاتے ہیں تو صاف کرنا پڑتا ہے، ورنہ دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے۔ اس آنکھ کے اوپر بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہے، لیکن پلک کے ذریعے سے آٹومیٹک وہ صاف ہوتی رہتی ہے۔ اور اس پلک کے جھپکنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک پانی رکھا ہے کہ اس پانی کی وجہ سے پلک آسانی کے ساتھ گرتی ہے اور اٹھتی ہے، ورنہ تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ بعض مرتبہ کیا ہے گرمی کی وجہ سے یا کیا ہے خشکی کی وجہ سے آنکھ میں تکلیف ہو جاتی ہے اور بیماری ہو جاتی ہے۔ کس کس نعمت کو تم شمار کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو تم دیکھو، اس نعمتوں کا بھی ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو اس نعمتوں کو ہم زیادہ کریں گے۔ ولئن کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اور آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم چونکہ کسی چیز میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اس وجہ سے ہر جگہ پر ہر قسم کی مصیبتیں پریشانیاں ہمارے اوپر لا رہی ہے۔ بات کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ، غیبت کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے، یا موجودہ زمانے میں واٹس ایپ لے کر یا انسٹاگرام لے کر ہم بیٹھ جائیں گے تو گھنٹوں اس میں لگا لیں گے، لیکن کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کی طرف ایک منٹ کے لیے بھی ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اس وجہ سے کہا کہ شکر کی طرف توجہ کرو، دھیان کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی اچھی چیزوں سے نوازا ہے۔ اگر اس میں آپ غور کریں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتنی نعمتوں کے باوجود ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، دوسرے کے پاس ساری نعمتیں ہیں۔ حالانکہ اتنی نعمتوں کے باوجود اس نعمت کو ہم نعمت سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بتاؤ یہ کتنی بڑی ہماری کوتاہی ہے۔ تو اس وجہ سے کہا کہ کبھی کبھی بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرو۔ قرآن پاک سے بھی ثبوت ملتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت، ہے کہ نہیں قرآن پاک کی آیت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ظاہر میں دیکھو، باہر دیکھو، آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، ہر جگہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں نظر آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق تمہارے سامنے آئے گی اور اس کے ذریعے سے پتہ چلے گا۔ تو یہ جو چیز سوچنے کی ہے، جو چیز کرنے کی ہے، اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، اور جو نہیں کرنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، بات چیت نہیں کرنی ہے، بکواس، اس میں ہمارے لیے بہت سارا وقت مل جاتا ہے اور بہت سارا کام ہم کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ مولانا کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو معمولات کی پہلے تو پابندی کرنا شروع کر دو، جو تم کو اپنے مشائخ کی طرف سے ملا ہے پہلے تو اس کو 100% یاد کرنا شروع کرو، عمل کرنا شروع کرو، اور پھر اس عمل سے اگر تمہیں وقت ملتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف دھیان دو، تاکہ تمہیں بھی پتہ چلے کہ ہمارے پر کتنی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے اور ان نعمتوں کا شکریہ بھی ہم سے ادا نہیں ہو رہا۔ سمجھ میں آ گیا؟ پھر اس کے بعد فرمایا کہ نعمت کے شکر کرنے کے ساتھ بعض مرتبہ تکلیفیں بھی آتی ہے، مصیبتیں بھی آتی ہے۔ اب یہ مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، من الخیر و شر ہی من اللہ تعالیٰ، الخیر والقدر، شر سب اللہ کی طرف سے ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اب جب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ تعلق ہے، اور ہے بالکل صحیح، ہم مانیں یا نہ مانیں، ماں باپ جتنی محبت ہم سے کرتے ہیں اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں۔
سمجھ میں آ گیا؟ جب اتنی ساری محبت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں پھر مصیبت کیوں دیتے ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بھی بہت ساری چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سیدھے راستہ پر چلانے کے لیے ذرا سی رسی کھینچتے ہیں کہ دیکھ تم غلط راستے پر جا رہے ہو، غلط باتیں کر رہے ہو، اس وجہ سے سر میں درد دے دیا، تکلیف دے دی، کہتا ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے کے بعد تمہارے معاملات، تمہارا طریقہ، تمہارا راستہ درست ہو جائے۔ کبھی اس وجہ سے بھی ہوتا ہے، کبھی دوسری وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے کہ ہم ذرا سے غلط جاتے ہیں تو وہ ہمیں سیدھے راستے پر لے آتا ہے، ورنہ اگر ہم چلتے رہتے، غلط جاتے رہتے، پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس وجہ سے مصیبتیں آئے، تکلیف آئے، تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے کا ہمیں حکم کیا۔ صبر کے معنی کیا ہے؟ حبس النفس علی ما یکرہ، جو تمہیں پسند نہیں ہے، جو تمہیں اچھا نہیں لگتا، اس کے اوپر اپنے آپ کو روکے رکھو۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اور اس کو صبر سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس کی فضیلتیں بھی بہت ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، ایک تو ہے اللہ کا ساتھ ہونا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور دوسرا ہے کہ تمہاری معیت میں ہے، تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ ایک تو دوست تمہارا دوست ہے، اور ایک دوست تمہارے پہلو میں ہے، اور ایک دوست تمہارے ساتھ میں، ہر ایک کے فرق سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے جو آدمی صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں بہت ساری تکلیفیں بھی آتی ہے، مصیبتیں بھی آتی ہے، اپنے نفس کے خلاف بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنی بھی پڑتی ہے، عمل بھی ہوتا ہے، اور پریشانی بھی ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں صبر کو اختیار کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ انبیاء کو دیکھو، انبیاء کے حالات کو دیکھو، تو کتنا صبر انبیاء نے کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئی، قتل کرنے کا مسئلہ بنایا گیا، قتل کرنے کا معاملہ کیا گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب طائف میں تشریف لے گئے تو بہت زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی، سمجھ میں؟ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کتنا صبر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکلیفیں دی، اور وہ اس پر صبر کرتے رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا ان کو نوازا۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جب تم لوگوں نے معمولات کی پابندی کر دی، اور معمولات کی پابندی کے بعد جو تمہارے پاس وقت بیٹھے، تو اس وقت میں بھی اللہ کی طرف دھیان لگاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سوچو، اللہ کے احسانات کو غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، تو اس مصیبت کے اوپر صبر کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ ایسی ہے کہ جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت مل گئی، اگر کسی بڑے آدمی کی ڈی ایس پی کی یا CID کے بڑے آدمی کی اگر کیا ہے تمہیں حفاظت مل گئی ہے، تو تم کتنے مطمئن ہو جاتے ہو کہ ہمیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ یہاں تو قادر مطلق اللہ جل جلالہ و امن والہ وہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ تم کو پناہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم ہی اس کی پناہ میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرو کہ اللہ تو اپنے حفظ و امن میں ہمیں لے لے، اپنی حفاظت میں ہمیں لے لے، اپنے امن میں ہمیں لے لے، گناہ سے بچنے کی تو ہی توفیق عطا فرما۔ تو ہی توفیق عطا کرے گا تو ہم گناہ سے بچیں گے، ورنہ ہم گناہ میں پھنس جائیں گے۔ ہم تو بہت گنہگار ہیں، اس وجہ سے ہماری حفاظت کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اس کے علاوہ استعاذہ کے لیے بہت ساری چیزیں، دعائیں بھی بتائی گئی ہے۔ تو ان چیزوں کو کرنے کی وجہ سے آدمی میں اعمال اس کے اچھے ہوں گے، گناہ سے وہ بچے گا، تصور اور سوچ اس کی سدھرے گی، اس لیے کہ ہمارا جو دماغ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے کی ایسی ترکیب اور ایسی صورت عطا فرمائی ہے کہ ٹیلی ویژن پر
پکچر تو بعد میں ایک کے بعد دوسرا ایک کے بعد دوسرا بعد میں آتا ہے، اس سے زیادہ پہلے ہمارے دماغ میں تصورات آنے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی اچھے تصورات، کبھی برے تصورات، کبھی کیا سمجھ میں آ گیا؟ تو جب تمہارا تصور اچھا ہوگا، تمہاری سوچ اچھی ہوگی، تمہارے اعمال اچھے ہوں گے، تو ظاہر بات ہے کہ اس سب کا اثر تمہارے دل پر پڑے گا۔ اور جس دل کو ہم صاف کرنا چاہتے ہیں، اور جس دل کو ہم نیک کرنا چاہتے ہیں، جس دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس میں ان سب کے ذریعے سے ایک قسم کی طاقت ملے گی، اور آدمی کیا ہے اچھی طریقے سے اپنے اعمال وغیرہ کو کرنا شروع کرے گا۔ یہ تو مولانا فرما رہے ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہم نے تو قرآن پڑھا یہ مان کر کہ نہیں اتنی دیر تو بالکل ہماری توجہ اللہ کی طرف تھی، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ اتنی دیر بھی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی، زبان سے الحمدللہ رب العالمین چلتا ہے اور دماغ کہیں اور چلتا ہے کہ نہیں؟ تو اس وجہ سے جب تم خود ہی پڑھ رہے ہو اور تمہارا دماغ کہیں اور چل رہا ہو، مثال میں ایک اور بتاؤں کہ بیوی تمہارے ساتھ بات کر رہی ہے اور وہ بڑی محبت سے تمہارے ساتھ بات کر رہی ہے، لیکن اس کے دماغ میں کہیں اور گھوم رہا ہے، کسی اور کے ساتھ گھوم رہا ہے، اور تمہاری تعریف اگر وہ کر بھی رہی ہے تو اس تعریف کو تم پسند کرو گے کہ چھوڑ دو گے؟ کہو گے نا دھوکہ دے رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اور دماغ کہہ رہا ہے کہ نہیں پیسہ سب سے بڑا ہے، سمجھ میں آیا نہیں، فلانا سب سے بڑا ہے، فلانا سب سے بڑا ہے، تو بتاؤ پھر وہ الحمدللہ یا اللہ اکبر وغیرہ کا اثر کہاں پر ہوگا؟ تو اس وجہ سے ہمیں پہلے تو اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے گزشتہ کل بتایا تھا کہ اتقوا سبع الموبقات، 7 بڑے گناہ ہے، قرآن حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے، مشکات میں بھی ہے، 7 بڑے گناہ ہے۔ ان 7 بڑے گناہوں سے تو مکمل رک جانے کی ضرورت ہے، لیکن ہم اس گناہوں سے بھی نہیں رکتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پوچھ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہوتے ہوئے چوری کر سکتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے۔ مسلمان ہوتے ہوئے زنا کر سکتا ہے؟ کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے، نفس کا تقاضا ہو جائے تو ہو سکتا ہے۔ اور بھی بڑے سارے گناہ گنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور پوچھا کہ مسلمان ہوتے ہوئے جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر سیدھے بیٹھ گئے اور کہا کہ مسلمان ہوتے ہوئے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جس منہ سے لا الہ الا اللہ، جس منہ سے اللہ اکبر، جس منہ سے محمد الرسول اللہ اتنا بڑا اقرار کر رہے ہیں، اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، اس منہ سے جھوٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن خود ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کتنا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، کتنی زیادہ کیا ہے جھوٹ کو اپنے دلوں سے لگائے ہوئے ہیں اور اس کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ حالانکہ جھوٹ اتنا برا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تو ہم رضی اللہ کہیں گے، لیکن جس وقت کا کہ میں واقعہ بیان کر رہا ہوں ہرقل کے پاس جانے کا، اس وقت وہ کافر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں بھڑکانا بہت چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے مجھے جھوٹ بولنا پڑتا تھا، اور میں سردار ہو کر جھوٹ بولوں تو میرا ناک کٹتا تھا۔ لوگ کہیں گے کہ سردار ہو کر جھوٹ بولتا ہے، اس وجہ سے میں کوئی جھوٹی بات نہیں کر سکا۔ اور آج ہم ہے، سمجھ میں آیا نہیں، کہ جھوٹ بولنے کو بڑا آسانی کے ساتھ بولتے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے، سمجھ میں آیا، کہ فرشتے 1 میل تک دور چلے جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا، سمجھ میں آیا۔ اس وجہ سے بہرحال ان ساری چیزوں کی وجہ سے
مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ کچھ کرنے کی چیزیں ہیں، اس کو کرنے کی طرف متوجہ ہو جاؤ. کچھ رکنے کی چیزیں ہیں، گناہ سے بچنے کی، جھوٹ سے بچنے کی، گالی گلوچ سے بچنے کی. کچھ بچنے کی چیزیں ہیں، اس سے مکمل اپنے آپ کو بچا لو. اور پھر جو وقت ملے اس وقت میں تمہاری توجہ، تمہارا دھیان اللہ کی طرف، اللہ کی نعمتوں کی طرف اور اللہ کی طرف ہونا چاہیے. تو پھر اس صورت میں اب جو تمہارا دل ہے وہ دل ایمان کو مضبوطی کے ساتھ جذب کرنے والا بنے گا. ایمان کی محنت کو تمہارے دل میں نورانیت آئے گی اور دل بھی نورانی ہونا شروع ہوگا. اور پھر تمہارے اعمال، اقوال، افعال، حتیٰ کہ تمہارے چہرے پر بھی کچھ اسی دل کے انوارات کا اثر آئے گا اور چہرے پر بھی نورانیت آئے گی. سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے مولانا فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. جی اب یہاں سے دوسری باتیں بتاتے ہیں کہ اب تم کیا ہے معمولات کی پابندی شروع کرو گے اور بہت سارے گناہوں سے بچو گے. سمجھ میں؟ اب تو ایک دم حدیث ابھی ذہن میں آ گئی، آج ہی آئی تھی، وہ پھر بتا دوں کہ آدمی اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے اور ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو اچھی طریقے سے ادا کرتا ہے. الفاظ یاد رکھنا، فرائض کو اچھی طریقے سے ادا کرتا ہے. نماز پڑھتا ہے نہیں، اقامت صلاۃ کرتا ہے. مقیمین الصلاۃ قرآن پاک میں جس کو کہا گیا. کسے کہتے ہیں مقیمین الصلاۃ؟ وہ آپ حضرت جانتے ہیں، سنت مستحب کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھنا. نماز وغیرہ پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے. تہجد بھی پڑھتا ہے، پھر اس کے علاوہ کیا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، دوسری نفلیں بھی پڑھتا ہے، حدیث میں ہے. تو پھر اللہ جل جلالہ و امن والہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں. سمجھ میں آنے؟ گناہ سے رک گیا، عبادت میں لگ گیا، فرائض ادا کرنے لگا، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرنے لگا. سمجھ میں؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. اور جب اللہ جل جلالہ و امن والہ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کو بلا کر کہتے ہیں کہ جبریل دیکھ فلانا بندہ، فلانا کا بیٹا، میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو. سمجھ میں آ گیا؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کو بلاتے ہیں، ساتویں آسمان کے فرشتوں کو، کرسی اور عرش کے فرشتوں کو، اور بلا کر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو. اب وہ فرشتے، اس سے نیچے کے فرشتے، سدرۃ المنتہا والے، ان فرشتوں کو کہتے ہیں. ساتویں آسمان والے چھٹے کو، چھٹے والے پانچویں کو، پانچویں والے چوتھے کو، چوتھے والے تیسرے کو، تیسرے والے دوسرے کو، اور دوسرے والے پہلے آسمان کو. یہی میسج پہنچاتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ فلانے آدمی کے ساتھ، فلانے بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو. پہلے آسمان والے فرشتے دنیا والوں پر اعلان کرتے ہیں کہ اے دنیا والوں، یہ جو اعلان ابھی تم سنتے آئے تھے وہ، اور اس اعلان کی وجہ سے دنیا میں اس آدمی کی مقبولیت پھیل جاتی ہے اور دنیا کے جو اچھے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ محبت کرتے ہو جاتے ہیں. سمجھ میں؟ آپ حضرت دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں، جس کو ہم جانتے بھی نہیں. سمجھ میں آئے نہیں؟ جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں، جانتے بھی نہیں، کبھی ملاقات بھی نہیں کی، لیکن ان کی محبت ہم اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. مثلا حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکزہ، آپ حضرات نے دیکھا ان کو. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی، دیکھا ان کو؟ نہیں دیکھا، لیکن ہم اپنے دل میں ان کی محبت کو محسوس کر رہے ہیں. یہ محبت وہ ہے والے لوگ اس سے محبت کرنے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث کے آخر میں ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے ساتھ محبت کرنے ہو جاتی ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ جب اللہ جل جلالہ کی محبت ہمارے ساتھ ہو گئی تو ساری دنیا ہمارے ساتھ ہو گئی.
سمجھ میں آنے. اور جس کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بڑھتی رہے گی اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقبولیت دنیا میں بڑھتی رہے گی. نہ تو پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت پڑے گی نہ کچھ کرنے کی ضرورت پڑے گی. آٹومیٹک ہی دل اس کی طرف متوجہ ہوتے رہیں گے اور دل سے وہ اس کو پسند کرتے رہیں گے. کوئی اس کی برائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو بزرگوں اور دوستوں یہ سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے. حدیث میں نے تو بتائی ہے, ابھی جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں نہیں, بخاری کی حدیث ہے یہ. اب یہ بتاؤ کہ اگر ہم لوگ اپنے اعمال کو درست کر لیں, جس میں ابھی بتایا گیا کہ فرائض جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں فرائض کو اچھی طریقے سے ادا کرنے لگے. فرائض میں سے ایک نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, سج ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. فرائض کو اچھی طریقے سے ادا کرنے لگے, نوافل بھی اچھی طریقے سے ادا کرنے لگے. سمجھ میں آ گیا. اللہ جل جلالہ کی محبت اس کو حاصل ہو جائے گی. لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی اللہ کی محبت نہیں مل سکتی. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ملتی ہے تو اتنی آسانی کے ساتھ ملتی ہے. سمجھ میں آ گیا. تو مولانا فرماتے ہیں کہ بھائی جو لوگ ذکر شغل میں لگے ہوئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں لگے ہوئے ہیں, ان کو بعض مرتبہ رکاوٹیں بھی آتی ہیں, بعض مرتبہ پریشانیاں بھی آتی ہے. اگر اس قسم کی رکاوٹ آئے, اس قسم کی پریشانی آئے تو پھر ان کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہم لوگوں کے لیے نہیں, ہم سے بڑے اونچے لوگ ہیں جو ذکر اذکار کے بہت زیادہ پابند ہوا کرتے ہیں, بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوا کرتے ہیں, ان کو یہ شکل ہوتی ہے. ہماری تو تسبیح پوری نہیں ہوتی, ہماری تو تلاوت ہی پوری نہیں ہوتی. سمجھ میں آنے. اس وجہ سے اپنے آپ پر محمول نہ کر دینا. ان میں سے ایک چیز ہے, کیا بتایا, تصوف والوں کے یہاں ایک حالت طاری ہوتی ہے جس کو قبض اور بس سے تعبیر کیا جاتا ہے. ایک تو ہماری زندگی کا قبض اور بست ہے. سمجھ میں آنے. اچھا کھا لیا, زیادہ کھا لیا, سمجھ میں آ گیا نہیں, تو جھاڑے لگ گئے, 10 لگ گئے. سمجھ میں آنے. یا اگر کوئی ایسی چیز کھا لی جس کی وجہ سے قبض ہو گیا, پاخانہ بند ہو گیا. سمجھ میں آنے. یہ سالکین کے لیے جو اللہ کے راستے میں چلنے والے لوگ ہیں ان کو بھی قبض اور بست ہوتا ہے. لیکن یہ قبض اور بست کیا ہے, کیسے ہوتا ہے, اس کو تفصیل جاننے کی ضرورت ہے. سمجھ میں. بعض مرتبہ تم نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہی زیادہ دل لگتا ہے, جوش آتا ہے, مزہ آتا ہے, عبادت کرنے میں خوب مزہ آیا کرتا ہے. سمجھ میں. قرآن پڑھنے میں بھی بڑا مزہ آ رہا ہے, تسبیحات پڑھنے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے, 12 تسبیح کا ذکر کرتے ہیں اس میں بھی بہت مزہ آتا ہے, نوافل پڑھتے ہیں تو اس میں بھی مزہ آتا ہے, تہجد میں اٹھنے کو بھی جی چاہتا ہے, اور آدمی سب کام بہت اچھی طریقے سے ہو رہا ہے. سمجھ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیض پہنچ رہا ہے, قبولیت ہو رہی ہے, تو سب کام آسانی کے ساتھ ہو رہے ہیں. لیکن کبھی ہم سے کچھ غلطیاں ہو جاتی, ہمیں احساس نہیں ہوتا, ہم سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہے, کچھ بات ہو جاتی ہے. اور کبھی بہت سارے بڑے بڑے حضرات کو وہ غلطیاں نہیں ہوتی, گناہ نہیں کرتے, لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک قبض کی کیفیت ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. اور قبض سے وہ قبض مراد نہیں جو جانتے ہو تم, بلکہ اس وقت ان کو عبادت کرنے میں کوئی مزہ نہیں آتا, سستی آ جاتی ہے, جی بھی نہیں چاہتا, پڑھنے کو جی نہیں چاہتا, نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا, تسبیح پڑھنے کو جی نہیں چاہتا. سمجھ میں آیا. ایک قسم کی بدن میں کیا ہو جاتی ہے, سستی آ جاتی ہے. اب آپ لوگ خود اپنے طور پر سوچنے لگے ہوں گے کہ ہاں ایسا مجھے بھی ہوتا ہے, ہوتا ہے, لیکن ہم ابھی بالکل ابتدائی درجے میں ہے. سمجھ میں آیا نہیں. پہلی کلاس والے کو کہو کہ مجھے تو ہمارا 4تھی کلاس کے داخلے بہت اچھے ہیں, مجھے آتا ہے, وہ بھی کہتا ہے وہ مجھے بھی آتا ہے. وہ سمجھ میں آیا نا. تو اسی طریقے سے ہماری اپنی حالت ہے. لیکن میں آیا ہے مضمون تو میں بتا دوں. تو اس قسم کی چیز آتی ہے. بعض مرتبہ یہ آتا ہے
ذکر وغیرہ میں سستی آ جاتی ہے، وہ کیفیت، کیف، لذت، مزہ وغیرہ نہیں آتا. اس کو قبض اور بس سے تعبیر کیا جاتا ہے. سمجھ میں آئے نہیں؟ تو یہ عام متن ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے گناہ کی نحوست چھا جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا. سمجھ میں آئے نہیں؟ اور یہ شہوانی گناہ جس عام متن جو ہوتے ہیں، آنکھوں کے گناہ، لڑکیوں پر نظر ڈالنا، عورتوں کے اوپر نظر ڈالنا، جب یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہے تو پھر اس صورت میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اس کا علاج تو یہ ہے کہ خوب توبہ کرے، خوب استغفار کرے، خوب روئے، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرے. جب خوب توجہ کرے گا، خوب روئے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کے لیے راستہ کھول دیا جائے گا، اور پھر لذت اور مزہ وغیرہ جو آنا ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا. کبھی آدمی ذکر کرتے کرتے اس کے دل میں ذرا پیدا ہو جاتا ہے آئی ایم سم تھنگ. ذکر کرتے کرتے ارے میں بھی کچھ ہوں، میں بھی کچھ بڑا ہو گیا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے. یہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگنا انا خیر من، سمجھ میں آنے، یہ کیفیت آ جاتی ہے تو پھر اوپر سے گرا دیے جاتے ہیں، پھر وہ کیفیت آ جاتی ہے. سمجھ میں؟ اور پھر جب آدمی خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، گر گراتا ہے، عاجزی کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو خوب روئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس درجے پر بٹھا دیا. اس قسم کی چیز ہوتی ہے. تو یہ چیزیں آتی رہتی ہے، ہوتی رہتی ہے. جتنے آگے بڑھتے چلے جاؤ گے اس قسم کی چیزیں ہوگی. اب تم ایسی چیز ہو تو اپنے شیخ کو بتاؤ گے، وہ شیخ سمجھ لے گا کہ یہ کس وجہ سے ہے، کہاں، کس طریقے سے ہوا، اور پھر اس کا علاج بتائے گا. جی حالانکہ یہ عارضی ہوتی لیکن تربیت باقی رہتا ہے، لیکن جو کیفیت، جو لذت اس کو آتی تھی پہلے وہ نہیں آتی. اور بعض مرتبہ پھر جب وہ گناہ سے نہیں چھوڑتا، گناہ بڑھ جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو اچھا بھی نہیں لگتا، اور اس صورت میں وہ کیا ہے، آدمی بعض مرتبہ محروم بھی ہو جاتا ہے. گناہ بڑھتے 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 توبہ نہیں کرتا، اور اسی حالت میں ہوتا ہے تو پھر عملی کو چھوڑ دیتا ہے، نمازی کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر گمراہی کے درجے میں چلا جاتا ہے. جی ایسی حالت جو ہے وہ عارضی ہے، یعنی تھوڑی دیر آ کر چلا جاتا ہے، لیکن اس میں فوائد بھی بہت ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اگر آدمی سم تھنگ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر جب اس کے ایسی حالت آئے گی کہ کچھ میری نماز کا ٹھکانہ نہیں، میرے روزے کا ٹھکانہ نہیں، میرے ذکر کا ٹھکانہ نہیں، تو پھر وہ سنبھل جائے گا کہ نہیں. اور پھر اس صورت میں کیا ہے، اپنے آپ کو تواضع اس کے اندر میں آ جائے گی. اور تواضع اس لائن میں بہت زیادہ ضروری ہے. تواضع جو ہے اس لائن میں بہت زیادہ ضروری ہے. کبر، ذرا سا بھی کبر آ جائے گا تو وہ کبر کی وجہ سے نقصان ہوگا. اور تواضع جتنا آئے گا تواضع کے ذریعے سے آدمی بڑھتا چلا جائے گا. آج ہماری اپنی حالت یہ ہے کہ تواضع پسند نہیں ہے، اور تواضع کی جگہ پر کبر اور بڑائی پسند ہے. لوگ میری عزت کریں، میرا احترام کریں، میرے سامنے جھکیں، مجھے سلام کریں، میرا جوتے اٹھائیں، یہ ہم لوگوں کو پسند آتا ہے. یہ کبر ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو کیا ہے اونچا سمجھنا، اور سامنے والے کو حقیر، ذلیل یا کیا ہے برا سمجھنا. یہ کبر ہے، اور کبر بہت بری چیز ہے. تو اس کی وجہ سے تواضع آ جائے گی، آدمی پھر اپنی لائن پر آ جائے گا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس میں فوائد ہے. بڑے بڑے بزرگوں کے حالات کو تم دیکھو گے تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانے پڑھو گے تو اس میں ان کے اوپر کیا کیا بیتی ہے وہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی بھی موجود ہے. تقریباً 1 سال سے زیادہ قبض کی حالت ان کے اوپر رہی تھی، اور ہر وقت فکر رہتی تھی کہیں خودکشی نہ کر لیں، اس لیے چھری وری وغیرہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے. اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہوا کرتی ہے. لیکن میں پھر بتا دوں کہ یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے، لیکن پھر بھی یاد کر لو. جی مگر اس میں بہت سے منافع کے لیے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہوتا ہے. اللہ ساتھ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو بھی چاہیے کیا؟
جی اور اپنے علم آدمی یار میں مولوی آدمی سمجھ میں اونچا آدمی میں بہت بہترین تقریر کرنے والا، میری تقریر دنیا میں ہوتا ہے نا مولانا صاحبان کو، آپ لوگوں کو نہیں، دوسروں کو ہوتا ہے کہ نہیں ایسا کہ میں مولوی ہوں، میں عالم ہوں؟ یہ سب کی یہ کبر ہے، یہ سب کی جڑیں کٹے گی پھر، اور جڑ کٹے گی تواضع کے ذریعے سے، یہی اس کے ذریعے سے۔ جی اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبولیت کا احساس ہوتا ہے، ہمارا دل خوش ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے خوش ہوتا ہے، ذکر کرنے سے خوش ہوتا ہے، تلاوت کرنے سے خوش ہوتا ہے، قبض کا خلاف بس، سمجھ میں آنے؟ اور اس بس میں جو عبادت ہوتی ہے، اس بس میں جو کام ہوتا ہے، اس بس میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہے، اس سے آدمی بہت زیادہ پڑھتا ہے، بہت زیادہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جتنا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا اونچا چلا جاتا ہے وہ۔ جی کہ سرور ہوگی، اندر سے خوشی محسوس ہوگی۔ جی پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے۔ خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھو یہ حضرات تو وہ ہیں کہ ہر آن اور ہر لمحے تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عشاء کی نماز کے بعد جب سارے کے سارے لوگ جو مسجد میں نماز پڑھنے والے ہوتے تھے وہ نماز پڑھنے والے چلے جاتے تھے تو اس وقت وہ بستر لگا کر لیٹ جاتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ حضرت سو گئے، سمجھ میں آ گیا۔ اور پھر جب مسجد میں سے آخری آدمی چلا جاتا تھا تو وہ بستر سے اٹھ جاتے تھے اور صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، تسبیحات میں، 12 تسبیحات میں وغیرہ میں وہ لگے رہتے تھے۔ ان لوگوں کی یہ حالات ہے، سمجھ میں ان کو پیش آتا ہے۔ ہم بھی کریں تو الحمدللہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہم تو کرتے ہی نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی مشکل ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ دیکھو پہلا تو اپنے دل میں پکا ارادہ کر لو، دوسرا کام گناہ کی جتنی باتیں ہیں، گناہ کا جتنا کام ہے ہر ایک جانتا ہے، اس سے بچنے کا پورا ارادہ کر لو کہ اب سے کوئی گناہ نہیں کرنا، دو بات۔ اور تیسرا کیا ہے، تسبیحات وغیرہ ہیں، درود شریف وغیرہ معمولات جو ہیں، ان معمولات کو ادا کرنا شروع کر دو، مہینہ، 1.5 مہینہ، 1.25 مہینہ تک کر کے دیکھو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں کتنا نور پیدا کرتا ہے، دل میں کتنی وسعت پیدا کرتا ہے، اور دل میں کتنی خوشیاں پیدا کرتا ہے۔ پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا بڑھتا چلا جائے گا آدمی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور نوازشیں اور نعمتیں ملتی چلے جائے گی، اور یہ آدمی اور آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ جل جلالہ امن والو مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اس معاملات پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، اور روحانی استقامت اور ترقی نصیب فرمائے۔ بزرگوں اور دوستو، سننے کو تو بہت کچھ سنتے ہیں، بہت تقریریں، بہت حدیثیں، بہت تفسیریں ہم نے سنی، لیکن اب جو بات ہے وہ کچھ کرنے کی ہے۔ اس وجہ سے کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اپنے آپ طے کر لو کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور اس کے اوپر گامزن ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، لگ جاؤ، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ملتا ہے اور کتنا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔